نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ السلام علیکم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی آفر، ایک بڑا پیکج، ایک بڑا انعام، ایک بڑی رحمت، ایک بڑا فضل جو ہے وہ اسی سے ہمیں آگاہ کیا، بتایا گناہ گاروں، سیاہ کاروں اور سرزد کوتاہیاں کرنے والوں کو ایک رستہ بتایا، ایک آسانی کا رستہ بتایا، کیونکہ قل اللہ رب العزت فرماتا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جب تم غلطیاں کر لو، گناہ کر لو، سیاہکاریاں کر لو، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی وہ خود کو مارتے ہیں یا کوئی کہیں سے وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کو؟ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا ایک مطلب اس معاملے میں ہے کہ وہ اگر گناہوں کو کرتے رہتے ہیں اور توبہ طائب نہیں ہوتے، راہ راست پہ نہیں آتے، صراط مستقیم پہ نہیں آتے، اللہ کے حضور عجز و انکسار سے ان کی معافی حاصل نہیں کر لیتے، تو تب تک اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے روبرو ان کو حساب دینا ہوگا، اور وہاں سزا کا جو معاملہ ہونا ہے وہ خود پہ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا معاملہ ہے۔ اب اس میں بڑی ہی خوبصورت محبت اور الفت والا معاملہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت تو ایک ہمارے لیے، امت کے لیے، خصوصی طور پہ گناہ گاروں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ میرے حبیب جو ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں اور کوتاہیاں کر بیٹھے ہیں کسی بھی قسم کی، کیونکہ اس دور میں لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا، کیسا گناہ ہے یہ، کیسا ظلم ہے، اور کیسی ان کے دلوں میں ایک سختی آ چکی تھی کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ زندہ درگور مٹی ڈال آتے تھے، دفنا آتے تھے، ان کو مار دیتے تھے۔ سمجھے کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ تو وہ لوگ بھی آتے کہ کتنی کتنی بیٹیوں کو، اور کتنا کبیرہ گناہ، اور شرابیں پینے والے، ظلم کرنے والے، فساد کرنے والے، خون بہانے والے، تو ان سے وہ بھی، انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا تو اور
پہلے ان کی یہی پھر بات ہوتی تھی کہ جو ہم نے اتنے بڑے گناہ اور معاملات میں ہم اتنا ظلم کرتے رہے ہیں، وہ ایک بوجھ ہے ہم پر، ہمارے دلوں پر، تو ہم کیا کریں گے، ان کا کیا ہوگا۔ تو ان کے لیے بھی، نہ صرف پھر ان کے لیے، تو قرآن کریم ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، یہ ایک اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے، آخری کتاب ہے، کامل و اکمل ہے۔ اس کی تعلیم، اس کے معنی، مطالب اور ان کی جو ہے گہرائیاں، اور کوئی بھی اس کی تفسیریں، ریسرچ ان پہ کرنے والا وہ آج تک یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے اس کی پوری جو ہے نا ریسرچ کر لی ہے، پورے جو ہے اس کے راز، حکمتیں جو ہیں وہ جان لی ہیں۔ جو بھی کوئی آیا، بلکہ اس پہ کوئی تنقید کرنے والا متعصب سوچ لے کر بھی، تو وہ بھی پھر اس کا دیوانہ اسے بھی ہونا پڑا، اور خامیاں ڈھونڈنے والوں کو کوئی خامی نہ مل سکی۔ تو یہ ہے عظمت قرآن۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا انعام جو رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ایک دے دیا کہ پلٹ آؤ، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، پیسے کے معاملے میں، کسی اور سلسلے میں، کسی اور نشے میں، ہوس میں، میرے احکامات، میرے اصولوں، میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے، اس کی سنتوں سے نہ ہٹنا۔ اگر ہٹ بھی جاؤ کبھی، گناہ کر لو، ڈھیروں سینکڑوں گناہ کر لو، تو بھی تمہارے لیے راستہ ہے، پلٹ آؤ، آ جاؤ۔ بہت زیادہ، کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو کہ تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ آسمان تک ان کا جو ہے نا ایک، اگر اس کا ڈھیر لگائیں، کسی طرح اس کو ظاہری شکل میں لے کے آئیں، گناہوں کے دفتروں کے دفتر ایسے ہو جائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن سچے دل سے، عاجزی سے، انکساری سے استغفار کرتے ہوئے میرے حضور جھک جاؤ، تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، ان کا بوجھ تمہارے دل و دماغ سے اتار دیا جائے گا، اور تمہارے نامہ اعمال سے بھی وہ مٹا دیے جائیں گے۔ بلکہ ایک جگہ تو ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں، وہ برائیاں جو ہیں وہ اچھائیوں میں وہ بدل دے گا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ اسی لیے تو ہے وہ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی سوال تو نہیں کرنے والا کہ اے مالک تو نے اس کے ساتھ اتنی رعایت کیوں کر دی۔ وہ اکیلا ہے اس کائنات کا مالک اور خالق۔ تو اس لیے جو ہے پھر اس آیت میں یہ واضح ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہی جو ابھی ذکر کیا ہے، اسی کا مفہوم کہ گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے۔ جمع ہے، کتنی ہے، کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، رحیم کریم ہے، رحمتیں کرنے والا ہے۔ دوسرا جو پہلے ذکر بیٹیوں کا ہوا کہ اس وقت لوگ جو ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اب بیٹیوں کو، عورتوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کو لے کے خود میں اصلاح کیسے وہ پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ ایسے کہ کوئی وقت تھا جب وراثتوں میں حصہ یا کوئی بڑا پروٹوکول یا بڑی رسپیکٹ تو کیا، یہ پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے جو ہے وہ کس طرح محبت اور شفقت لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے رکھ دی، کر دی، ان کے لیے کتنی رعایت، اور اس کو ظلم کہا، جبر کہا، اور ان کو روکا اس معاملے کو، جیسے جیسے اسلام نے
اپنے نور کا جو ہر طرف بول بالا کیا، نور ہوا ہر طرف اسلام کا، تو پھر یہ بیٹیوں کو زندہ دفنانا بند ہو گیا، کر دیا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ سورہ نساء میں پورا ایک چیپٹر ہے اس سلسلے میں کہ ان کے وراثت میں حصہ کیسے دیا جائے، ان کے لیے پردے کا نظام، ان کے حقوق، ان کے رائٹس پورے جو ہے نا وہ ان کو دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان چیزوں کو واضح فرما دیا۔ تو اس لیے عورتوں کو جو ہے خصوصی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے آج سی و انکساری سے اس کا پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ذکر کرنا چاہیے، پھر ہر کام جو معاملات زندگی ہیں بجائے اس کے اصولوں کے توڑنے کو پردے کے معاملے میں اور سلسلے میں، ٹھیک ہے، رہن سہن میں وہ جو ہے اللہ کے اصولوں پہ اگر چلیں گی تو کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میسج کو جو ہے آگے شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں اسے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔